الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات محترم سامعین مکرم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کی لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، اور اس کائنات میں وہی اکیلا مختار کل ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور سارے نبی ولی، پیر فقیر، سارے ملائک من المقربین، سب کے سب اس کے در کے بھکاری، منگتے، لاچار اور مجبور ہیں۔ اسی کو پکارتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے، اور اس کے آگے عاجز، لاچار اور بے بس اور بے کس ہیں۔ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء فعال لما یرید لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اور کائنات کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود، بلکہ لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام ہو، کہ جنہوں نے صحیح دین ہم تک پہنچایا، ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ لیکن بھائیو، وہی درود جو رسول اللہ سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا، لوگوں کا بنایا ہوا وہ درود نہیں جس میں شرک اور بدعات ہیں، بلکہ وہ درود جو مکہ یا مدینہ وہاں سے شائع ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کے امام نے اور اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں، ہمیں وہ درود پڑھنے چاہیے۔ جعلی اور بناسپتی درود، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بھائیو، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور ایک مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے، یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، اس وقت سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور پورے مہینے کی، پورے سال کی جو گنتی ہے، سال میں مہینوں کی گنتی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہاں ایک بات بتاؤں، اب دیکھ لیں، دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو دہریہ ہیں، کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، بہت ساری لوگ ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں طوعا او کرہا، دل چاہے نہ چاہے ان کو ماننا پڑتا ہے۔ اور وہ ایک نظام اللہ رب العالمین نے بنایا، 12 مہینے، کسی مذہب میں 12 مہینے سے کم نہیں ہے اور زیادہ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب کے لیے چاند کو مقرر کر دیا ہے۔ چاند، یہ اس کی گنتی سے چاند سے پتہ چل جاتا ہے کہ مہینہ شروع ہوا ہے، مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمارے یہاں 29 دن ہوتے ہیں یا پھر 30 دن ہوتے ہیں۔ چاند کے حساب سے 29 دن یا 3 دن ہوتے ہیں۔ بہرحال 12 مہینے ہیں، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، جیسا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا، السنہ 12 شہرا، مہینے جو ایک سال میں ہیں وہ 12 ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 یعنی
3 پے در پے ہیں، متوالیات یعنی پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ رمضان کے بعد شوال، شوال کے بعد ذی القعدہ، حج کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ اور ایک الگ ہے، وہ ہے رجب، رجب مضر، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے روزے کے بارے میں بڑی عجیب اور زبردست بات کہی ہے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے قابل ہے۔ وہ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان، سب سے افضل ترین روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا، چاہے وہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، پورا یہ مہینہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، کسی دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ روزے رمضان کے بعد پورے سال کے جو 11 مہینے ہیں ان میں سب سے بہترین روزے ہیں، افضل روزے ہیں۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے، اور نسائی اور طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ اس طرح ہے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینہ۔ اللہ نے کچھ چیزوں کے ساتھ اپنی نسبت کی اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے۔ محرم کو شہر اللہ کہا ہے، بیت اللہ کو، اللہ کے کعبہ کو بیت اللہ کہا، قرآن کو کتاب اللہ کہا۔ اسی طرح ایک اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کی، اس کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا۔ تو اللہ رب العالمین کسی چیز کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ میری ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم۔ اور بھائیو، یہ محرم کا مہینہ عظمتوں والا، رفتوں والا، حرمت والا اور مبارک مہینہ، یہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے یا کسی کی وفات یا شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اٹھائیے 10واں پارہ، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ اس میں جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور بھی بہت سارے اہم کام ہوئے۔ کچھ اس روایتیں صحیح ہیں، کچھ اس میں ضعیف ہیں، لیکن یہ روایت جو ابھی آپ کو سناؤں گا یہ بالکل صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات دی اسی مہینے میں، اور 10ویں تاریخ کو، اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو۔ فرعون اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا ہوا تھا، اور ہر قسم کا ظلم روا رکھا ہوا تھا۔ ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے، یذبحون ابناءہم یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ ان کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا بڑا ظلم ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ کئی لاکھ انسان تھے بنی اسرائیل، وہاں رہتے تھے۔ یہ شروع میں آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، کل 11 بھائی تھے، 11 کوكبا۔ جب یوسف علیہ السلام کو وہاں اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو اپنے بھائیوں کو بھی بعد میں بلا لیا، یہ نسل بڑھتی گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ ہوئی، لیکن بعد میں مصریوں نے اور فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔
نہ ان کو آزاد کرتے تھے، نہ کہیں جانے دیتے تھے، اور نہ اچھی طرح آرام کے ساتھ زندگی گزارنے دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں سمندر میں پھینک دیا تھا ان کی ماں نے؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ نے وہی ان کے دل میں نازل کی، الہام کیا کہ جب تم کو خوف ہو، کیونکہ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال شروع میں اس نے نظام بنایا سب کو قتل کر دو، ہر سال قتل کرتا تھا، اس لیے اس کو کچھ لوگوں نے بتایا تھا ایسا ایک انسان پیدا ہوگا، تیری حکومت زائل ہو جائے گی اس کے ہاتھوں۔ تو اس نے کہا، اور بنی اسرائیل سے ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے بچے کو پیدا نہ ہونے دو۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ پھر لوگوں نے آ کے کہا، فرعون کے لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، بازاروں میں کام کرنے والے مزدور ختم ہو جائیں گے، ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ایسا کیجئے 1 سال اجازت دیجئے، 1 سال بچوں کو قتل کیجئے۔ اب یہ ہونے لگ گیا۔ ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال اجازت تھی بچے پیدا ہونے کی، ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو وہ سال قتل کا سال تھا۔ تو اب بچہ تو ہوا، بہت پیارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ جب پولیس فوج آ جائے قتل کرنے کے، آتے تھے وہ، ایسے ظالم تھے، معصوم بچہ تھا گھر میں پیدا ہوا، اس کو بولتے لاؤ دکھاؤ، اس کی شرمگاہ دیکھتے تھے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لڑکا ہوتا تو قتل کر دیتے، چھوٹا معصوم بچہ، یہ ظلم نہیں؟ اب سوچئے کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ پر، لڑکی کو چھوڑ دیتے تھے۔ پولیس کے آنے کا خطرہ ہوا، اللہ نے فرمایا ایسا کرنا تم اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ آپ نے ایک صندوق میں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا، اور وہ لمبا قصہ ہے، اللہ نے کبھی موقع دیا سنائیں گے۔ ہوتے ہوتے کہاں چلا گیا، فرعون کے محل میں چلا گیا، اور اللہ نے وہاں ان کی پرورش کرائی، وہاں پرورش کرائی، پورا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ میرا کہنے کا مقصد، اتنا ظلم کرتا تھا، کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں تھی بنی اسرائیل کے وہاں پر۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، نبی بنے، دعوت دی، مقابلہ ہوا، بڑے بڑے جادوگر بھی آئے، مقابلے میں ہار گئے، وہ کہتے تھے جادوگر ہے۔ آپ نے ایک لاٹھی پھینکی، ان کے سارے جادو کی چیزیں جو ہاتھی نظر آ رہے تھے، شیر نظر آ رہے تھے، چیتے اور سانپ اور اژدہے، سب کو کھا گیا۔ جادوگروں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، اور وہ سجدے میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے کہا دیکھو ان کا ایمان دیکھو۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ، یہ کافر تھے صبح کے ٹائم، جادوگر تھے، اللہ کے دشمن تھے، لیکن ایسا ایمان لے کر آئے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ مومن مسلمان ہو گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے کہا میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کے پاؤں کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، سب کو پھانسی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اقض ما انت قاض، جو مرضی آئے تو کر لے، اب ہم جو یہ ایمان ملا ہے، دولت ملی ایمان کی، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی چیز بات نظر آئے، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی ڈر خوف آئے، پولیس والا انسپیکٹر دھمکا دے، ایمان سے جاتے ہیں، ہر چیز سے چلے جاتے ہیں، داڑھی کٹا دیتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، چند گھنٹوں کے مسلمان ہیں لیکن پہاڑ ہیں، اللہ کی قسم۔ کہا جو مرضی آئے، فرعون سپر پاور اس وقت کا، اس کی پولیس، اس کی فوج چاروں طرف، کہا جو مرضی آئے کر لے، اب ہم ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، اور قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پلٹا۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہم دنیا کے واسطے اپنی دین کو بیچ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم میں ایسے لوگ ہیں، ہر چیز بیچنے کے تیار ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آ جائیں گے قیامت سے پہلے،
यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन अद-दुनिया अज़्ज़ाइला युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर होगा, अपने दीन को दुनिया के टकों की वजह से बेचेगा। अल्लाहु अकबर। तो वो जुल्म करता था, बहुत जुल्म किया। आखिरकार अल्लाह ताला इनके लिए निजात का सामान पैदा करता है और मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि आप निकलिए, पूरी कौम को अपने बनी इस्राइल को लेकर निकलिए। ये सब निकले मिस्र से, समुंदर की तरफ चले, रात भर चलते रहे। किसी टाइम फिरौन को पता चल गया कि ये तो चले गए। इसने भी फौरन अपना लश्कर तैयार किया, अपनी फौजियों को लिया और उनके साथ तो औरतें और बच्चे थे। किसी के पास होगा घोड़ा, किसी के पास नहीं। ये तेजी से तूफान की तरह उनके पीछे चला और पहुंच गया। फिरौनियों को जब देखा मुसलमानों ने, बनी इस्राइल मुसलमान थे वो, उन्होंने जब देखा तो कहा ए मूसा इन्ना लमुद्रकून, यू मूसा मारे गए, पकड़वा दिया। मूसा तुमने तो आज मरवा दिया, आगे समुंदर है, पीछे ये फौजों का समुंदर है, आगे जाएं तो कहाँ जाएं, अब क्या करेंगे। मूसा ये क्या किया तुमने। ठीक है जुल्म होता था लेकिन वहाँ अपने शहर में ज़िंदा तो थे, अब तुम यहाँ लाके हमें मरवा दिया। मूसा का ईमान देखिए, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं उनका ख़ास अल्लाह से ताल्लुक़ होता है और अल्लाह पर ईमान होता है, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह पर शक नहीं करते, गाफिल नहीं होते। फ़ौरन कहा क़ाल कल्ला इन्न मअय रब्बी सयहदीन। लोगों क्या बात करते हैं, मेरा रब सारी कायनात का खालिक व मालिक मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखाएगा, फिक्र मत करो। जब वो होगा, वो साथ है, सारी दुनिया भी दुश्मन है तो कुछ नहीं कर सकती। अगर वो आपके साथ नहीं है, सारी दुनिया आपकी दोस्त है, याद रखिए फिर भी मुसीबतें और बलाओं में घिरते रहेंगे। ज़िल्लत और रुसवाई से कोई नहीं बचा सकेगा जब अल्लाह आपके साथ नहीं है। और अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ होता है। तक़वा इख्तियार कीजिए, हराम से बचिए, अल्लाह उसके रसूल की जो फरामीन है उसकी पाबंदी कीजिए, झूठ से, जितने भी गुनाह के काम हैं उनसे बचिए, तब अल्लाह साथ होगा। इन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। तवज्जो दीजिए। कहा मेरे साथ मेरा रब है, ये नहीं कहा हम सब के साथ, क्योंकि इनका ईमान डगमगा रहा था। कहा मेरे साथ, इन्न मअय रब्बी सयहदीन। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। क्या ही असा है, इसको मारो। समुंदर पे मारा, फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। ज़मीन समुंदर पे लाठी के मारने की देर थी भाइयों, उसके अंदर 12 रास्ते बन गए। बड़े बड़े समुंदर गहरा होता है, उसकी मौजें होती हैं, और रास्ते बन गए, खुश्क हो गए। और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी वहाँ से गुजरना शुरू हो गए और एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि 12 कबीले थे। मज़े से गुजरते गए यहाँ तक कि उसको पार कर गए। फिर फ़िरौन आया, कुछ देर रुका, फिर उसकी मौत आई थी, उसकी शामत आई थी। वो भी अपने घोड़े को आगे डालता है। बाज़ रिवायतों में कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े को या घोड़ी को आगे किया, उसका घोड़ा उसको देख के आगे चला। बहरहाल जब वो भी चलने लगा, बीच में पहुंचा, समुंदर बड़ा होता है, गालिबन बहर अहमर था। जब वो बीच में पहुंचा, अल्लाह ताला ने उसको मिलने का हुक्म दे दिया, वो मिल गया। अब फ़िरौन वहाँ गर्क होने लग गया और वहाँ गर्क हो गया। ये दिन था 10 मुहर्रम का। अल्लाह ताला ने इस दिन फ़िरऔन के जुल्म व सितम से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी।
بڑا عظیم دن ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ یہودی جو مدینے کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، رہتے تھے، کئی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، تو آپ نے فرمایا یہ 10 کو محرم کو روزہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو، کیا بات ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ آپ نے سوال کیا، ما ھذا، مومنوں سنو ذرا اچھی طرح توجہ کے ساتھ، یہ کیا دن ہے، یہ کیا روزہ ہے تمہارا؟ قالوا ھذا یوم صالح، یہ بڑا صالح مبارک دن ہے۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ تو اس خوشی میں فصامہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں بنسبت تمہارے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی رسول تھے، میں بھی رسول ہوں، اور وہ توحید کے ماننے والے، میں بھی توحید کا ماننے والا، میرا گہرا تعلق ہے، تم نے تو دین کو بدل دیا ہوا ہے، تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، بخاری کی روایت ہے کہ لوگ، آپ نے فرمایا مسلمانوں تم بھی روزہ رکھو، تم بھی یہ روزہ رکھو 10ویں کا۔ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ہمارے یہاں بحرین میں 10ویں جو، اور پورے خلیج میں 10ویں محرم عاشورہ کا جو دن ہے وہ ہفتے کا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف، اللہ اکبر، 1 سال کے گناہ معاف۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر بھائیو، یہ جو محرم کا روزہ ہے نا، اس میں کئی احوال ہیں، اس میں کئی حالتیں آئی ہیں۔ جب آپ مکہ میں تھے تو کافر بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی اتباع کرتے ہوئے شروع میں، جیسے آپ ان کی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف نہیں منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ یہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ یہ روزہ فرض تھا، رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ پھر اس کے بعد جب 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ اب نفل بن گیا، مرضی ہے رکھیں، مرضی ہے نہ رکھیں، فرض نہیں ہے۔ دوسری حالت تھی۔ تیسری حالت یہ ہوئی کہ آپ نے جب یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، کئی سال روزہ رکھا۔ توجہ ہے نا بھائیوں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، توجہ دیجیے، دین کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں۔ ہمیں مشکل یہ کہ ہمیں دنیا کی باتیں تو بہت معلوم ہیں، لیکن دین کی باتیں میں ہم صفر ہیں۔ کیوں؟ جمعے بھی آتے سوتے رہتے، جمعہ کہتے کہ بڑے آرام کی جگہ ہے، بڑی اچھی نیند آتی، بعض لوگوں کو بڑی اچھی نیند آتی، کہتے پورا جمعہ رہتے ہیں، بس تکبیر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں۔ کیا تم آئے ہو کرنے کے لیے؟ خسرت دنیا والآخرہ، کیا کرتے ہو؟ ایسا مت کرو، توجہ سے سنو بھائیو، اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہودیوں کے وجہ سے روزہ رکھا کہ رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں موسیٰ نے رکھی تھی، ہم بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھی حالت یہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال باقی رہا، لئن بقیت الی قابل، اگر آئندہ سال باقی رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا اور 10 کا رکھوں گا، یعنی اس کے ساتھ 1 رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، یہودیوں کی مخالفت ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، رواہ مسلم، وقال صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء
وخالف اليهود وصوموا قبله يوما او بعده يوما رواہ احمد، امام احمد، کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے ایک دن روزہ پہلے رکھ لو یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو، ان کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو بھائیو، اسی لیے علماء، بہت سارے علماء، جس میں بخاری کی جو شارح ہیں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ ان روزوں میں 9، 10 اور 11 ہے۔ آج ماشاءاللہ کافی لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، 9 کا، کل 10 ہے انشاءاللہ وہ، اور اس کے بعد 11 اتوار کو، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس میں کم درجہ پھر یہ ہے کہ یا 10 کے ساتھ 9 رکھ لیں یا 10 کے ساتھ 11 رکھ لیں، یعنی 2 روزے، یہ اس سے چھوٹا درجہ ہے۔ 3 درجے کہتے ہیں نا اردو میں، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہے، تو یہ بھی جتنا آپ اس میں 3 روزے رکھیں گے اعلیٰ درجہ، پھر اس سے کم 2 رکھیں گے کم درجہ، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لیں، صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لیں۔ تو یہ بھائیو ہمارے لیے اب یہ آپشن ہے، اختیار ہے، آپ 3 روزے رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، اس کے بعد بھی پیر جمعرات کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ روزوں کا ہے، اور یہ روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے ہیں، جیسا کہ حدیث سنائی آپ کو۔ اسی طرح 13، 14، 15 بھی آ جائیں گے آپ کے ساتھ ہی، آپ اتوار کو رکھیں گے نا، پھر پیر کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ہفتے کو 10، اتوار کو 11، اس کے بعد پیر کا روزہ رکھنا چاہیے 12، اس کے بعد 13، 14، 15، 13، 14، 15 ایام البیض، جب چاند پورا ہو جاتا ہے، تقریباً تھوڑا کم رہتا ہے، 13 کو، 14 کو بالکل فل ہو جاتا ہے، پھر 15 کو تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو یہ چاند کامل ہوتا ہے ان دنوں میں۔ تو اس دنوں میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے روزہ رکھتے تھے، تو آپ اس میں جو بھی رکھ سکیں، لیکن کوشش کیجئے کہ عاشورہ کا روزہ نہ چھوٹے، عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیے، اس کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غالباً امام مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ وہ رمضان سفر کرتے تھے نا، جب رمضان میں، تو رمضان میں اللہ نے کہا نا چھوڑ دو روزے سفر میں، کچھ لوگ رکھ لیتے تھے، کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے تھے، وہ بھی چھوڑ دیتے تھے، اللہ نے اجازت دی بعد میں رکھ لوں گا، لیکن محرم میں سفر کرتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ رمضان کو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں رکھتے ہیں محرم کا۔ کہا رمضان میں تو بعد میں بھی رکھ سکتا ہوں، محرم کی پھر یہ دن 10ویں تاریخ تو بعد میں نہیں ملے گی نا۔ دیکھیے یہ ہے فقاہت کا، نہیں، یہ روزہ سفر میں بھی رکھتے تھے، کیونکہ سفر میں رکھ بھی سکتے ہیں، سفر میں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بھائیو، ایک اعتراض یہاں ہے، وہ میں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن بسر ان کی، کہ سما بنت بسر المازنی کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، تو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہفتے کے دن آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا، اور عاشورہ کا روزہ ہفتے کے دن آ رہا ہے تو ہم نہیں رکھیں گے، ہم نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئیں، انہوں نے جمعے کے دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تم نے جمعرات کو روزہ رکھا تھا؟ کہا ہاں، یا انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے کہا پھر مت رکھو۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ کیا تم ہفتے کو روزہ رکھو گی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خاص جمعے کے دن کا روزہ، خاص عام دنوں میں اس کو خاص کر کے، اب اس کے پہلے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس کے بعد بھی کوئی روزہ نہیں رکھا تو ناجائز ہے۔ جمعے کی رات کو خاص قیام کے لیے بعض لوگ پورے ہفتے قیام نہیں کرتے، جمعے کی رات کو قیام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، جی بڑا مبارک دن ہے۔
نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی صحابیہ سے کیا جمعرات کا رکھا تھا یا ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، تب تو جمعے کا روزہ تمہارا صحیح ہے۔ اگر تمہارا پہلے بھی روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں، بعد میں روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ اس میں حدیث میں پتہ چل رہا ہے آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کا روزہ، ہفتے کے روزے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے جس میں یہ کہا کہ الا لحا شجرہ، کہ آدمی ہفتے کا روزہ توڑ دے اگرچہ اس کو کچھ نہ ملے تو کوئی لکڑی چبا لے، یہ حدیث جیسا کہ اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ امام مالک سنن ابو داؤد میں کہتے ہیں کذب منکر ہے، تو یہ جھوٹی روایت ہے۔ اور اس کو سامنے رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ آپ کیونکہ ایسے دنوں میں ایک خاص ہے، اور پھر آپ اس سے پہلے بھی ایک روزہ رکھ رہے ہیں، ہفتے سے پہلے، ہفتے کے بعد بھی کوئی یا تو جمعے کا رکھیں گے اور ہفتے کا رکھیں گے، کچھ لوگ کیا کریں گے کہ ہفتے کا رکھیں گے اس کے ساتھ اتوار کا رکھیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اکیلا بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ایک خاص فضیلت آئی ہے، اس کی ایک خاص فضیلت آئی ہے۔ اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ بھائیو، اسلام نے تو ہم کو اس دن روزہ رکھنے کے لیے کہا، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، عراق میں اور ان جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیں، اور بھی کچھ ایسے ملک ہیں، اس دن روزہ کی بجائے فاقہ کرتے ہیں، صبح سے تو رکھتے ہیں لیکن 10 بجے آ کے سبیل سے پانی پیتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے نہیں رکھتے، تعزیہ بنانے والے یہ جو سنی ہیں تعزیہ کرتے ہیں نا، معلوم ہے نا، یہ بھی کرتے ہیں، شیعوں کے پیچھے پیچھے یہ بھی جاتے ہیں، تعزیہ کرتے ہیں، منہ سے آگ نکالتے ہیں، لٹھ چلاتے ہیں، اور وہ تعزیہ بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر اس کو لے جا کے سمندر میں یا کسی جگہ غرق کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ یہ ہم بھی پوجا کریں، لوبان جلاتے ہیں، میں خود دیکھا، بچوں کو سجدہ کراتے ہیں، وہ زلجنا کو سجدہ کراتے ہیں، یہ تعزیہ کو سجدہ کراتے ہیں۔ تعزیہ اصل میں امام حسین کی قبر کی شبیہ بناتے ہیں، ایک قسم کی قبر کی پوجا کرتے ہیں یا لکڑی کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اٹھا کے اس کو پورے گلیوں میں پھراتے ہیں، پھر حلیم بناتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور سبیل بناتے ہیں، اور کہتے ہیں پیاسو پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے اماموں کے نام کی۔ یعنی یہ سبیل جو بنائی ہے، پورے پاکستان میں جا کے دیکھیے، دودھ بچوں کے لیے نہیں ملتا، سارا یہ سبیل والے دودھ لے جاتے ہیں، اور دودھ پھر وہ ایسے تقسیم کرتے ہیں، اس دن سبیل بناتے ہیں، اس دن حلوہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اور غیر اللہ کے نام پر یہ سبیل بنا کر سبیل کا دودھ اور پانی اور شربت پیش کرتے ہیں۔ اور وما احل بہ لغیر اللہ، جس چیز پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے وہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حرام ہے، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ دیگ ہو، چاہے وہ حلوہ ہو، سب حرام ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو یہ وہاں پر یہ کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی بجائے یہ الٹے کام کرتے ہیں جو اسلام نے نہیں بتائے، اور ماتم کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک اجازت دی ہے سوگ منا کی، اور 3 دن میں ماتم نہیں ہے، سوگ منایا جاتا ہے۔ آدمی بہت اچھے کپڑے نہیں پہنتا، بہت زیادہ خوشی نہیں مناتا، خوشبو نہیں لگاتا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے باپ ابو سفیان ایک جنگ میں فوت ہو گئے، شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو 3 دن تک نبی کی بیوی ہیں، انہوں نے سوگ منایا۔ سوگ میں یہ نہیں کہ کالا کپڑا پہنے، کالا کپڑا بھی نہیں ہے، نہ منہ پہ مارنا ہے، نہ سینے پہ مارنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے منع کیا، اور فرمایا، آپ نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، سینے کو پیٹتا ہے۔ تو ماتم بھی نہیں ہے، کالا کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی واہی تباہی بکنا بھی نہیں ہے، الٹی سیدھی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اس ٹائم فرشتے آمین بولتے ہیں، اگر میت جو فوت ہو گئے ہیں تو اس ٹائم اچھی بات کرو، غلط بات مت کرو۔
3 دن کے بعد جب 3 دن ہو گئے ابو سفیان کو شہید ہوئے، انہوں نے خوشبو منگوائی، عورتوں کی جو خوشبو ہوتی ہے لگائی، ام حبیبہ نے، ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، خوشبو لگائی اور کہا مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، اس لیے میں نے سوگ ختم کیا 3 دن۔ ہاں بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، تو اتنے سال گزر گئے، اس کے بعد یہ سوگ ہی منایا جا رہا، ابھی تک وہ سوگ ہی نہیں ختم ہوا۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے ہٹ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے کہہ دیجئے کہ ادھر جانا نہیں۔ کراچی میں جاتے ہیں ادھر بندر روڈ اور نیٹی جیٹی کی طرف سارے سنی جا رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، وہ 10 ہوتے ہیں تو 100 یہ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تعداد بڑھا دیتے ہیں، پوری دنیا کی میڈیا بولتی ہے اوہو اتنے زیادہ ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ منع کرو، بمبئی میں منع کرو، ہر جگہ منع کرو کہ نہیں جانا، گھر میں بیٹھنا، کوئی میلہ ٹھیلا دیکھنے کے لیے، کوئی تعزیہ دیکھنے کے لیے، کوئی ماتم دیکھنے کے لیے بالکل نہیں جانا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رسول اللہ نے رکھا ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے مسلمان موحدین، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود اور سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ عطا فرما، ان کو اچھے کام کرنے برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ الہ العالمین، اور ان کو نماز کا پابند بنا دے، آمین یا رب العالمین، ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة۔